فلسطی بنی اسرائیل کے سخت دشمن تھے۔ ہر سال وہ اسرائیل کی سرحد میں گھس کر حملہ کرتے اور ان کو دکھ دیتے تھے۔ یہ کس وجہ سے ہوتا تھا؟ اس وقت سموئیل ایک چھوٹا لڑکا نہیں تھا، اب وہ بڑا ہو کر آدمی بن گیا تھا۔ اس تصویر میں آپ اسے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ بنی اسرائیل اس بڑی مصیبت میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ ساری تکلیف اس لیے آئی کیونکہ اسرائیلی لوگ اپنے پورے دل سے خداوند کی پرستش اور عبادت نہیں کرتے تھے۔ وہ ساتھ ساتھ بتوں کی پرستش بھی کرتے تھے۔ اب سموئیل نے ان سے کہا، تم سارے بتوں کو اپنے درمیان سے دور کرو۔ اگر تم اپنے سارے دل سے خداوند کی طرف رجوع لاؤ اور اپنے دلوں کو اس کی طرف لگاؤ اور صرف اسی کی عبادت کرو تو وہ فلسطینیوں کے ہاتھ سے تم کو رہائی دے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ اسرائیلیوں نے کس طرح سموئیل کی بات کو مانا اور اپنے سارے بتوں کو دور کیا۔ اب وہ صرف خداوند کی عبادت کرنا چاہتے تھے۔ یہ نہایت اہم بات ہے۔ بت خدا نہیں ہے۔ کوئی بت آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ خدا ہی ہے جو مدد کر سکتا ہے، اس لیے صرف اسی کی عبادت کریں۔ پھر سموئیل نے کہا، سب اسرائیلیوں کو مصفا میں جمع کرو اور میں تمہارے لیے خداوند سے دعا کروں گا۔ سو سب لوگوں نے مصفا میں جمع ہو کر روزہ رکھا اور اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ انہوں نے کہا، ہم نے خداوند کے خلاف گناہ کیا۔ جب آپ خداوند سے مدد مانگنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھیں کہ آپ کون ہیں، یعنی کہ آپ خدا کے لوگ ہیں۔ پھر آپ اپنی زندگی پر غور کریں کہ کیا آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے خداوند کو دکھ ہو۔ اگر ایسا کیا ہے تو آپ خداوند کے سامنے اپنے گناہ یعنی غلط کاموں کا اقرار کریں، تب ہی خدا سن کر آپ کی مدد کرے گا۔ جب فلسطینیوں نے سنا کہ بنی اسرائیل مصفا میں جنگ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں تو ان کے سرداروں نے ان پر چڑھائی کی۔ فلسطینیوں کو دیکھ کر اسرائیلی ڈرے اور انہوں نے سموئیل سے کہا، ہمارے لیے خداوند اپنے خدا سے فریاد کرتے رہیں تاکہ وہ ہمیں فلسطینیوں کے ہاتھ سے بچائے۔ سموئیل نے ایک دودھ پیتا برہ لیا اور اسے سوختنی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانا۔ وہ بنی اسرائیل کے لیے خداوند سے فریاد کرتا رہا اور خداوند نے اس کی سنی۔ جس وقت سموئیل قربانی خداوند کے حضور پیش کر رہا تھا، اس وقت فلسطی بنی اسرائیل کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نزدیک آئے، لیکن خداوند فلسطینیوں کے اوپر اسی دن بڑی کڑک کے ساتھ گرجا اور ان کو گھبرا دیا اور وہ بھاگ گئے۔ اسرائیلی اپنے دشمنوں کا پیچھا کرتے ہوئے انہیں مارتے چلے گئے اور فلسطینیوں نے شکست کھائی۔ اس کے بعد وہ اسرائیل کی سرحد میں پھر نہ آئے۔ خداوند نے بنی اسرائیل پر کتنا بڑا رحم کیا۔ پھر سموئیل نے ایک پتھر لے کر نصب کیا اور اس کا نام ابن عزر کہہ کر رکھا، جس کا مطلب ہے یہاں تک خداوند نے ہماری مدد کی۔ جب آپ اپنی زندگی کے گزرے وقت پر غور کرتے ہیں تو کیا آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند نے بار بار آپ کی مدد کی ہے؟ ہمیں ان سارے کاموں کے لیے جو اس نے ہمارے لیے کیے ہیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسے موقع یاد کر کے شکر گزار ہونا بہت اچھا اور ضروری ہے۔ ہم اس کا شکر کریں کہ وہ ایسا قادر مطلق اور رحم کرنے والا خدا ہے۔